السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ دوستو عید کا چاند نظر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ کل سوموار کے روز نماز عید ادا کی جائے، لہذا ضروری یہ ہے کہ نماز عید کا طریقہ ہم سب کو معلوم ہو اور نماز عید کا طریقہ ہم سب سیکھ لیں قبل اس سے کہ ہم کو نماز پڑھنی پڑے اور نماز میں کوئی غلطی ہو، نماز کا طریقہ پورا معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے اب چاند کی تحقیق کرنے سے زیادہ ضروری، چاند کی معلومات کرنے سے زیادہ ضروری، چاند کے بارے میں باتیں کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نماز عید پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ لہذا آئیے آج ہم نماز عید کا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ نماز عید کیسے پڑھا جاتا ہے اور نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو نماز عید کا پہلے نیت معلوم کر لیں کہ نیت کیسے کیا جاتا ہے۔ تو نماز عید کی نیت ایسے کریں گے کہ ہم 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت کرتا ہوں، مع 6 زائد تکبیروں کے، رخ کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ نیت باندھ لیں۔ پھر سے نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور رخ میرا یا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ کہہ کر اس کے بعد امام جب اللہ اکبر کہیں تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ تو پہلی مرتبہ نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک بار چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اور تیسری بار تکبیر بول کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اور امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے بلند آواز کے ساتھ، اور مقتدی حضرات خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے، یعنی 1 رکعت نماز پوری کر لیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد تکبیر زائد کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر تو کہیں گے مگر ہاتھ کو اٹھائیں گے نہیں، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور بقیہ نماز کو اور نمازوں کی طرح پورا کریں۔ دوستو یہ ہو گیا نماز کا طریقہ، ہم کو نماز کا طریقہ معلوم۔ دوستو اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ نماز عید کیا ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ آج سے ہم سب سے جدا ہو گیا، اور یہ رحمت کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، یہ بہار کا مہینہ، گویا کہ عبادتوں کے سیزن کا مہینہ تھا جو ہم سب سے جدا ہو گیا۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ یہ مبارک مہینہ خوشی ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کو پا کر اپنی بخشش کرا لی، اپنی ماں باپ کی بخشش کرا لی اور خود جنت کے مستحق بنے۔ یعنی اس مبارک مہینے کی جیسے قدر کرنی چاہیے، جیسے تعظیم کرنی چاہیے، اس طریقے سے اس کی قدر کی اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کیے، خوب نوافل نماز پڑھے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی لغو، کوئی فحش، کوئی بری بات نہ کی اور کوئی بھی بیکار کام نہ کیے، صرف اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے رب کو راضی کر کے جنت اپنا ذریعہ بنا لیا، جنت اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو ہمارا یہ رمضان کا مبارک ہمارے لیے خوشیوں کا ایک پیغام دے کر گیا۔ لیکن دوستو اگر ہم نے رمضان کا مہینہ اچھے سے نہیں گزارا تو پھر دوستو یہ ہمارے لیے وبال ہے، اور یہ ہمارے لیے لعنت کی بات ہے اور افسوس اور شرمندگی کی۔ اور دوستو عید کیا ہے؟ عید ایک خوشی کا نام ہے، مگر عید کی خوشی انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں اور رمضان کی پوری قدر کیے ہوں، جنہوں نے رمضان میں خوب نفلی نمازیں پڑھی ہوں، جنہوں نے رمضان میں خود قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، جنہوں نے رمضان مبارک میں خوب صدقہ اور خیرات کیا ہو، تو ان عید خوشی کا دن ہے۔
और दूसरी चीज है अपनी खुशियों में दोस्तों को भी शरीक करना, यानी जो नदार है, गरीब है, जो मुफलिस है, जो बेवा है, जो बेसहारा है, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, तो उन लोगों का भी ख्याल करना है कि जिस तरीके से हम ईद मना रहे हैं, हमारे घर वाले ईद मना रहे हैं, तो और ये लोग भी, और गरीबों का ईद भी हो जाए, गरीब लोग भी अपनी खुशियां मनाने, ईद मना सके। इसलिए अल्लाह ताला ने सदका फित्र को वाजिब किया है कि सदका फित्र को हर शख्स अपने ऊपर लाजिम पकड़ ले जो साहब निसाब हैं, और अपने तरफ से, अपने नाबालिग औलाद के तरफ से सदका फित्र को अदा करें। तो नमाज ईद जाने से पहले सदका फित्र को अदा कर देना चाहिए। और सदका फित्र के बारे में मैं पूरा वजाहत के साथ बता चुका हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो देखकर मालूम करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि जो लोग नमाज ईद का तरीका मालूम करना चाहते हैं उनको नमाज ईद का तरीका मालूम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी ईद खूब खुशियों से भर